بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپارگو عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آغاز۔ سفید رنگ اور جدید ماڈل کی کیڈلک کار سڑک پر جیسے پھسلتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جوانا باڈی گارڈ کی یونیفارم میں موجود تھا۔ جوزف کے جسم پر بھی باڈی گارڈ کی یونیفارم تھی۔ اگبی سیٹ پر عمران اکیلا تھا، لیکن عمران کے جسم پر براؤن رنگ کا قیمتی سوٹ تھا، اور وہ سوٹ پہن کر اس طرح اکڑ کے بیٹھا ہوا تھا جیسے اگر اس نے سانس بھی لیا تو سوٹ کی کریز خراب ہو جائے گی۔ کار کی سائڈ پر ریاست ڈھمب کا فلیگ ہوا میں پھڑپھڑا رہا تھا، جس پر دھاڑتے ہوئے شیر کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ کار دارالحکومت سے نکل کر مضافات کی طرف جانے والی ایک سنگل سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ماسٹر، اس ملک میں آخر کتنے نواب رہتے ہیں کہ آپ ہر بار کسی نئے نواب سے ملنے چل پڑتے ہیں؟ جوانا نے اچانک کہا۔ نئے نواب؟ اگر تم نے یہی بات فخر جہاں رستم دوران نواب ابن نواب اعلیٰ حضرت سلیمان خان کے سامنے کہہ دی تو فوراً گردن زنی قرار دے دیے جاؤ گے، کیونکہ فخر جہاں رستم دوران نواب ابن نواب حضرت سلیمان خان جدی پشتی نواب ہیں۔ ان کی گزشتہ 7 نسلیں بھی نواب تھیں، اور آئندہ آنے والی 7 نسلیں بھی نواب ہی کہلائیں گی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی گزشتہ 8ویں نسل اونٹ چرایا کرتی تھی، لیکن پھر اس نسل کو کہیں سے خزانہ مل گیا، اور اس خزانے کی مدد سے انہوں نے جاگیر خرید لی، اور پھر نوابی کا سلسلہ ہائے پرشکوہ شروع ہو گیا۔ آئندہ آنے والی 7 نسلیں اس لیے نواب کہلائیں گی کہ یہ جاگیر ابھی تک قائم و دائم ہے۔ عمران نے جواب میں پوری تقریر کر ڈالی۔ یہ اتنا لمبا نام ایک ہی آدمی کا ہے یا 7 نسلوں کے نام اکٹھے کر دیے گئے ہیں؟ جوانا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ باس، آگے پھر چوکا رہا ہے۔ اچانک جوزف نے کہا، دائیں ہاتھ پر مڑ جانا اور اس کے ساتھ ہی ہم نواب سلیمان خان کی جاگیر میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ سڑک سیدھی ان کے محل کے اندر جا کر ختم ہوگی۔ عمران نے جواب دیا، اور جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر واقعی تھوڑی دیر بعد کار ایک قدیم دور کی بنی ہوئی انتہائی عالی شان حویلی کے بڑے سے پھاٹک میں داخل ہو رہی تھی۔ جوانا بڑی حیرت سے اس عالی شان حویلی کو دیکھ رہا تھا۔ حویلی میں ایک طرف بڑا سا پورچ بنا ہوا تھا، جس میں سیاہ رنگ کی ایک جدید ماڈل کی کیڈلاک کھڑی ہوئی تھی۔ جوزف نے اس کار کے قریب لے جا کر اپنی کار روکی، اور پھر تیزی سے نیچے اتر کر اس نے اگبی دروازہ کھول دیا۔ جوانا بھی نیچے اتر آیا۔ جوزف کے دروازہ کھولتے ہی عمران نیچے اترا۔ اسی لمحے ایک بھاری جسم کا آدمی، جس نے نیا سوٹ پہن رکھا تھا، تیزی سے برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے 2 مسلح مقامی آدمی بھی چل رہے تھے۔ میرا نام اسحاق ہے، اور میں نواب صاحب کا مینیجر ہوں جناب، بھاری جسم والے بندے نے قریب آ کر سر جھکاتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ نواب صاحب کو اطلاع دی جائے کہ پرنس آف ڈھمب تشریف لائے ہیں۔ جوزف نے اس مینیجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ پرنس آف ڈھمب؟ اوہ یس سر، تشریف لائیے۔ نواب صاحب نے تو آپ کے لیے پہلے ہی کہا ہوا ہے، آپ تشریف لائیے، مینیجر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور تیزی سے واپس مڑ گیا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے دونوں مسلح افراد ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر انہیں ایک بڑے ہال کمرے میں لے آیا۔ یہاں کا فرنیچر تو قدیم دور کا تھا، لیکن اس کی دیکھ بھال شاید اسی انداز میں کی جاتی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فرنیچر ابھی کسی شو روم سے لا کر یہاں رکھا گیا ہے۔ ہال میں ہر طرف جہازی سائز کی پینٹنگز دیوار کے ساتھ ٹنگی ہوئی تھیں، جن میں نواب صاحب کے بزرگوں کی تصویریں تھیں۔ تشریف رکھیں پرنس، میں نواب صاحب کو اطلاع کرتا ہوں، مینیجر نے کہا، اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ عمران سر ہلاتا ہوا ایک بڑے سائز کی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ جوزف اور جوانا اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہال کا دروازہ کھلا، اور ایک بھاری جسم اور لمبے قد کا آدمی اندر داخل ہوا، جس کا رنگ انتہائی سرخ و سفید تھا۔ سفید بھری ہوئی داڑھی اور سر کے سفید بالوں نے اس کی وجاہت کو واقعی 4 چاند لگا دیے تھے۔
اس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی تھی جس نے سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اس کا رنگ بھی نواب صاحب کی طرح انتہائی سرخ و سفید تھا۔ عمران انہیں اندر آتے دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نواب صاحب بڑی حیرت بھری نظروں سے عمران اور اس کے پیچھے کھڑے دیو ہیکل جوزف اور جوانا کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ پرنس ہیں؟ نواب صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی نہیں، میرا نام پرنس نہیں بلکہ پرنس آف ڈھمپ ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے تو کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ جدی پشتی نوابوں کو جو خاکہ میرے ذہن میں موجود تھا اس پر آپ پورے اترتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس تعریف کا شکریہ پرنس، یہ میری بیٹی ہے راحیلہ، آپ سے مل کر واقعی بے حد مسرت ہوئی، نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ بے حد شکریہ، مجھے بھی آپ سے اور آپ کی صاحبزادی سے مل کر دلی مسرت ہو رہی ہے۔ یقین کیجیے کہ حسرت تھی کسی جدی پشتی اور حقیقی نواب سے ملنے کی۔ اب تک میں جتنے بھی نوابوں سے ملا ہوں بس وہ نام کے ہی نواب لگتے تھے، شکل و صورت، قد و قامت، وجاہت اور شخصیت کے لحاظ سے تو وہ نواب کم اور کنجڑے زیادہ لگتے تھے۔ عمران نے مصافحہ کرتے ہوئے جواب دیا تو نواب صاحب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان کا سرخ و سفید چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا تھا، جبکہ راحیلہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ عمران نے نواب صاحب سے مصافحہ کرنے کے بعد راحیلہ کو آداب کہا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ دونوں آپ کے باڈی گارڈز ہیں؟ جی ہاں، یہ ہمارے باڈی گارڈز ہیں، اور صرف نام کے ہی نہیں بلکہ حقیقتاً باڈی گارڈز ہیں، کیونکہ والدہ محترمہ ملکہ ڈھمپ کا کہنا ہے کہ کنوارے نوجوان کو پریاں اٹھا کر لے جاتی ہیں، اس لیے باڈی گارڈز کو ہر لمحے سر پر موجود رہنا چاہیے تاکہ اگر پریاں اٹھانے آئیں تو باڈی گارڈز کو اٹھا کر لے جائیں اور ان کا کنوارا بیٹا پریوں سے محفوظ رہ سکے۔ عمران کی زبان چل پڑی تو نواب صاحب مسکرا دیے، جبکہ راحیلہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پریاں آپ کے باڈی گارڈز کو اٹھانے کی بجائے انہیں دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائیں گی پرنس، راحیلہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر بے ہوشی کے دوران پریاں بول سکتی ہوں تو میں سمجھوں گا کہ وہ واقعی پریاں بے ہوش ہو چکی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو راحیلہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی، چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا تھا۔ اب تم جا سکتی ہو، ہم نے پرنس سے انتہائی ضروری باتیں کرنی ہیں، پھر کھانے پر ملاقات ہوگی۔ اچانک نواب صاحب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں راحیلہ سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ اٹھی اور سلام کر کے تیزی سے مڑی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ عمران بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ نواب صاحب نے کیوں اسے جانے کا کہا ہے، اور نواب صاحب کے اس عمل نے عمران کے دل میں نواب صاحب کا مقام بڑھا دیا تھا۔ ان باڈی گارڈز کو باہر بھجوا دیں پرنس، کیونکہ ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں ہم اسے راز رکھنا چاہتے ہیں، ویسے بھی اب ان کی یہاں ضرورت نہیں رہی، تم باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جوزف اور جوانا خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ نواب صاحب نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ان کے چہرے پر غصے کے ہلکے سے آثار نمایاں ہو گئے تھے، کیونکہ وہ عمران کے اس آخری فکر کا مطلب بخوبی سمجھ گئے تھے، لیکن ظاہر ہے اپنے خاندانی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے انہوں نے غصے کا اظہار کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ یہ ریاست ڈھمپ کہاں واقع ہے؟ نواب صاحب نے جوزف اور جوانا کے باہر جانے کے بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کوہ ہمالیہ کی ترائی میں ایک چھوٹی سی آزاد ریاست ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ سر سلطان نے اگر مجھے یقین نہ دلایا ہوتا تو شاید میں یقین نہ کرتا، لیکن سر سلطان جیسے آدمی پر ہم اعتماد کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن آپ یہاں پاک ایشیا میں کیا مہمان کی حیثیت سے رہتے ہیں؟ جی نہیں، میں پاک ایشیا کا شہری ہوں، مجھے پاک ایشیا بے حد پسند ہے، اس لیے میں نے باقاعدہ یہاں کی شہریت حاصل کی ہوئی ہے۔ ہمیں سر سلطان نے بتایا تھا کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے، حالانکہ ہمارا خیال تھا کہ پرنس جیسے نوجوان قطعاً بے حد لاابالی سے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا مسئلہ انتہائی پیچیدہ اور انتہائی گہرا ہے، نواب صاحب نے کہا۔ ہم نے اکیڈمیا میں باقاعدہ جاسوسی کی تربیت حاصل کر رکھی ہے نواب صاحب، اور ہم ریاست ڈھمپ کی پولیس کے سربراہ بھی ہیں، اور ہماری جاسوسی کی عظیم صلاحیتوں کی وجہ سے آج تک ریاست ڈھمپ کا کوئی مسئلہ نہ ہی پیچیدگی حاصل کر سکا اور نہ ہی گہرائی میں جا سکا ہے۔ آپ فرمائیے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو نواب صاحب نے ایک بار پھر ہونٹ بھینچ لیے اور پھر ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے تو سنو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس کا افشا پسند نہیں کریں گے۔ تم نے ہماری بیٹی راحیلہ سے ملاقات کی ہے، ہم اسے اسی مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے۔ راحیلہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، اس کی والدہ اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، اور ہم نے راحیلہ کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، ہم نے اسے بچپن سے ہی باپ اور ماں بن کر پالا ہے۔ اب یہ بڑی ہو گئی ہے، ہم نے اسے اعلیٰ تعلیم دلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ مہذب اور وزادار بھی ہے۔ اس کی شادی کے لیے ہمارے پاس بے شمار رشتے آئے، لیکن وہ رشتے کسی نہ کسی وجہ سے ہمارے معیار پر پورے نہ اترے، اس لیے ہم نے انکار کر دیا۔
کچھ عرصہ پہلے عالم نگر کے نواب معصوم علی خان کے بیٹے کا رشتہ آیا۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے ہمارے معیار پر پورا اترتا تھا، اس لیے ہم نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ ان کا بیٹا نوابزادہ راشد علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ اور انتہائی مہذب نوجوان تھا، اور اس کے کردار میں بھی کوئی جھول نہ تھا۔ وہ لکڑی کے بزنس سے متعلق تھا اور اس سلسلے میں یورپی دنیا سے اس کے رابطے تھے۔ پھر ہمیں اطلاع ملی کہ نوابزادہ راشد طیارے میں سوار ہو کر ایکریمیا کی ریاست لاہامہ جا رہا تھا کہ طیارہ فضا میں کریش ہو گیا اور نوابزادہ راشد دوسرے مسافروں سمیت اس حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ ہمیں اس حادثے کا بے حد صدمہ پہنچا اور ہم تعزیت کے لیے نواب معصوم علی خان کے ہاں گئے تو پتہ چلا کہ اپنے بیٹے کی ہلاکت کی خبر سن کر ان کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے اور وہ بھی وفات پا گئے ہیں۔ ہمیں بے حد دکھ پہنچا، لیکن ظاہر ہے مشیت ایزدی کے سامنے ہم کیا کر سکتے تھے، خاموش ہو رہے۔ لیکن 2 روز بعد اچانک ایک فون آیا اور بولنے والا ایکریمیا کی ریاست لاہامہ سے بول رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ نوابزادہ راشد زندہ ہے اور طیارے میں سوار نوابزادہ راشد نقلی تھا۔ ہم اس بات پر بے حد حیران ہوئے تو بولنے والے نے بتایا کہ نوابزادہ راشد کو ایک بین الاقوامی اسمگلنگ کی تنظیم کنگز نے اغوا کر لیا ہے اور نوابزادہ راشد اس تنظیم کے قبضے میں ہے۔ وہ اس سے پاک ایشیا میں میزائل کے سلسلے میں کوئی فائل حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نوابزادہ راشد نے آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ یہ فائل پاک ایشیا میں ہے اور اب نوابزادہ راشد کو خفیہ طور پر پاک ایشیا لایا جائے گا اور اس سے فائل حاصل کی جائے گی۔ اس آدمی نے کہا ہے کہ وہ یہ اطلاع اس لیے دے رہا ہے تاکہ اس فائل کی حفاظت کا بندوبست کیا جا سکے، کیونکہ اس فائل کے جانے سے پاک ایشیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اور اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ ہم بے حد پریشان ہوئے۔ ہم نے سر سلطان سے بات کی کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ سر سلطان اس مسئلے کو حل کرا لیں گے، کیونکہ وہ سیکریٹری وزارت داخلہ ہیں، وزارت خارجہ ہیں۔ ان کے تعلقات ایکریمیا کے بڑے لوگوں سے ہوں گے۔ ہم نوابزادہ راشد کی واپسی چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں فون کیا تو انہوں نے تمہارا نام لے لیا، چنانچہ ہماری درخواست پر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں ہمارے پاس بھجوا دیں گے۔ نواب صاحب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، جس شخص نے آپ کو فون کیا تھا اس سے کیا مقصد تھا؟ وہ آپ کو کیوں یہ بات بتانا چاہتا تھا؟ اس نے نوابزادہ راشد کے گھر والوں کو کیوں کال نہیں کی؟ آپ کا فون نمبر اور پتہ اس سے کیسے مل گیا؟ عمران نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ اسے میرا فون نمبر اور نام کہاں سے ملا اور اس نے مجھے کیوں فون کیا۔ نواب صاحب نے جواب دیا، کیا میں ایک فون کر سکتا ہوں؟ عمران نے کہا تو نواب صاحب نے سائیڈ تپائی پر رکھے ہوئے فون کے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور فون اٹھا کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے فون کو اپنے سامنے میز پر رکھا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ٹیل اسٹار کارپوریشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چونکہ لاؤڈر کا بٹن دبا ہوا تھا اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز نواب صاحب کو بھی آسانی سے سنائی دے رہی تھی۔ پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے، مین سیکشن سے بات کرائیں۔ آپ کا نمبر نہیں، نام۔ عمران نے جواب دیا، اوکے، ہولڈ آن کریں۔ ہیلو، رابرٹ مرفی بول رہا ہوں، انچارج مین سیکشن۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، پرنس آف ڈھم بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، اسمگلنگ کی بین الاقوامی تنظیم کنگز کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ 1 منٹ، ہولڈ کریں۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ دوسری طرف سے چند لمحوں کے بعد کہا گیا، یس۔ ایسی کسی تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہے جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا، وجود نہیں ہے یا آپ کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے؟ اسمگلنگ سے متعلق دنیا کی ہر قابل ذکر تنظیم کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، لیکن کنگز نام کی کسی تنظیم کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی اس نام کی کسی تنظیم کا کوئی وجود ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیا اس مخبری کرنے والی تنظیم پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے منظم اور باوسائل تنظیم ہے۔ اوکے، اب میری تسلی ہو گئی ہے کہ کسی نے غلط بیانی کی ہے۔ اب میں مطمئن ہوں، تمہاری بے حد مہربانی۔ نواب صاحب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ان کے چہرے پر واقعی اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر مجھے اجازت دیجیے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم کھانا کھا کر جاؤ گے، آؤ میں تمہیں گیسٹ روم میں پہنچا دوں۔ نواب صاحب نے بھی اٹھتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران حویلی کے ایک علیحدہ حصے میں بنے ہوئے گیسٹ روم میں پہنچ گیا۔ جوزف اور جوانا کو بھی ساتھ علیحدہ کمرے دے دیے گئے۔ نواب صاحب جب واپس چلے گئے تو عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ٹیل اسٹار کارپوریشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، گیری ہوپ سے بات کرائیں۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو، گیری ہوپ بول رہا ہوں۔ علی عمران بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے انکل۔ عمران نے کہا، او بھتیجے، تم
بڑے طویل عرصے بعد انکل کی یاد آئی ہے تمہیں؟ دوسری طرف سے بولنے والی کا لہجہ یکلخت مشفقانہ ہو گیا تھا۔ میں تو انتظار میں ہی رہا کہ نہ جانے کب انکل کی وصیت کے مطابق اس بھتیجے کے نصیب جاگتے ہیں، لیکن شاید انکل نے قیامت تک جینے کا تہیہ کر رکھا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو انکل سے بات ہی کر لی جائے کہ ضروری تو نہیں کہ وصیت تک انتظار کیا جائے، کچھ پہلے کام نہیں ہو سکتا؟ عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے گیری ہوپ بے اختیار کھلا کر ہنس پڑا۔ جب سے میں نے تمہارے نام وصیت کی ہے تمام اثاثے تیزی سے غائب ہوتے چلے گئے ہیں، بس اب وصیت کا کاغذ ہی رہ گیا ہے باقی، گیری ہوپ نے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو اس کاغذ کو نیلام کر کے کچھ وصول کر لیا جائے گا، آخر انکل گیری ہوپ کی وصیت ہے، ہوپ تو بہرحال قائم ہی رہنی چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور گیری ہوپ بے اختیار کھلا کر ہنس پڑا۔ تمہارے بس چلے تو مجھے ہی نیلام کر دو۔ بہرحال بتاؤ کیسے آج اتنے طویل عرصے بعد فون کیا ہے؟ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کا نام کنگز بتایا جاتا ہے، اس بارے میں معلومات حاصل کرنا تھیں۔ کیا یہ لائن محفوظ ہے؟ دوسری طرف سے اچانک انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا گیا۔ ہاں، کیوں؟ اگر تمہارے بجائے کوئی اور پوچھ رہا ہوتا تو میرا جواب یہی ہوتا کہ اس نام کی کسی تنظیم کا دنیا میں وجود نہیں ہے، لیکن تمہیں چونکہ ایسا جواب نہیں دیا جا سکتا اس لیے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کنگز نام کی تنظیم کا واقعی وجود ہے، لیکن یہ ایکریمیا کی سرکاری سرپرستی میں قائم غیر سرکاری تنظیم ہے اور اسے انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے، اور اس کا کام انتہائی قیمتی راز حاصل کرنا ہے، اور اسے خفیہ رکھنے کے لیے مخبری کرنے والی تنظیموں کو سالانہ بھاری رقومات ادا کی جاتی ہیں۔ گیری ہوپ نے جواب دیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور کیا اس کا کوئی سیکشن ایشیا میں بھی ہے؟ یقیناً ہوگا، لیکن مجھے واقعی جتنا معلوم تھا میں نے بتا دیا ہے، گیری ہوپ نے جواب دیا۔ اس بارے میں زیادہ معلومات کہاں سے مل سکیں گی؟ میں کچھ نہیں بتا سکتا، جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا ہی تھا کہ بند دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یس، کم ان، عمران نے اونچی آواز میں کہا تو دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور عمران بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ کمرے میں نواب صاحب کی بیٹی راحیلہ داخل ہو رہی تھی۔ آئیے آئیے، خوش آمدید، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں آپ سے ایک خاص بات کرنے حاضر ہوئی ہوں، راحیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی تو ہر بات ہی ہمارے لیے خاص ہوتی ہے، تشریف رکھیں، عمران نے جواب دیا تو راحیلہ بے اختیار مسکرا دی۔ آپ خوبصورت باتیں کرتے ہیں، ہمیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ڈیڈی نے آپ کو کیوں کال کیا ہے، راحیلہ نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ جبکہ نواب صاحب تو اسے راز کہہ رہے تھے۔ نواب صاحب کی ہر بات راز ہوتی ہے، یہ ان کی پرانی عادت ہے، حالانکہ ہر بات وہ مجھے بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ راز ہے، راحیلہ نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تو یہ بین الاقوامی راز ہو گیا، بہرحال فرمائیے، عمران نے کہا، اور راحیلہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ کیا آپ واقعی پرنس ہیں؟ راحیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں سے سر کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ سینگ تو واقعی نہیں ہیں، عمران نے کہا تو راحیلہ بے اختیار ہنس پڑی۔ غائب ہو گئے ہوں گے، راحیلہ نے بے اختیار کہا تو عمران بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، کیونکہ راحیلہ نے واقعی انتہائی خوبصورت چوٹ کی تھی۔ راحیلہ کا یہ فقرہ مشہور محاورے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہونے کے حوالے سے تھا۔ آپ نے تو مجھے بھی لاجواب کر دیا ہے۔ بہرحال پرنس کے سر پر سینگ تو نہیں ہوا کرتے، میں یہ بتانا چاہتا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر میں کہوں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کا نام علی عمران ہے اور آپ سر عبد الرحمن کے اکلوتے صاحبزادے ہیں، تو کیا پھر بھی آپ اپنے سر پر سینگ تلاش کریں گے یا نہیں؟ راحیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب تو واقعی غائب ہو گئے ہیں، عمران نے کہا، اور اس بار راحیلہ عمران کے خوبصورت جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ کی بہن سریا یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی رہی ہے اور میں سریا کی شادی میں بھی شریک ہوئی تھی، راحیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک تو سریا نہ جانے کس کس کے ساتھ پڑھتی رہی ہے، جہاں بھی میں پرنس بننے کی کوشش کرتا ہوں سریا کی پڑھائی سامنے آ جاتی ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور راحیلہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ جب آپ پرنس نہیں ہیں تو پھر انکل سر سلطان جیسے انتہائی سنجیدہ آدمی نے آپ کا تعلق پرنس آف ڈھم کی حیثیت سے کیوں کرایا؟ انہیں تو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کیا ہیں، تو کیا انہوں نے کسی خاص مقصد کے لیے سب کچھ کیا ہے؟ نواب صاحب نے جب سر سلطان سے بات کی تو سر سلطان نے انہیں فوری طور پر جواب دینے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ وہ معلوم کر کے بتائیں گے۔ پھر سر سلطان نے مجھ سے بات کی تو میں نے انہیں کہا کہ میں بطور پرنس تو نواب صاحب سے مل سکتا ہوں، کیونکہ نواب صاحب سے میری پہلی ملاقات نہ ہوئی تھی، ورنہ شاید مجھے پرنس کا روپ نہ دھارنا پڑتا۔
اور معاف کیجیے، میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ نواب صاحبان اپنے رتبے سے کم آدمی کو انتہائی حقارت سے ڈیل کرتے ہیں۔ اوہ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آپ نے تو ڈیڈی کو مطمئن کر دیا ہے، مگر کیا آپ خود مطمئن ہیں؟ تو کیا نواب صاحب نے یہ بات بھی آپ کو بتا دی ہے؟ جی ہاں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ڈیڈی مجھے بتاتے ہر بات ہیں، لیکن ہر بات کو راز بھی رکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں۔ راہیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب آپ کو تفصیل معلوم ہو گئی ہے تو پھر آپ کے سوال کا کیا مطلب ہوا؟ کیا آپ مطمئن نہیں ہیں؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے جس ایجنسی سے بات کی ہے اس نے آپ کو غلط معلومات مہیا کی ہیں۔ کنگز نام کی تنظیم واقعی اس دنیا میں موجود ہے۔ راہیلہ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ کو اس بات کا کیسے علم ہے؟ میں ویسے تو شاید آپ سے یہ بات نہ کرتی، لیکن میں نے انکل سر سلطان سے فون پر بات کی ہے۔ انہیں جب میں نے آپ کی آمد کے ساتھ اس تنظیم کے متعلق اپنی معلومات کے بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تفصیل سے بات کر لوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کے نمائندہ خصوصی ہیں۔ اس طرح میری معلومات پاکیشیا سیکرٹ سروس تک پہنچ جائیں گی، اور اگر پاکیشیا کی سلامتی اور بقا کا کوئی مسئلہ ہوا تو پھر پاکیشیا سیکرٹ سروس خود ہی اس سے نمٹ لے گی۔ ان کے یقین دلانے پر میں آپ کے پاس آئی ہوں، راہیلہ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو کیا کنگز سے پاکیشیا کی سلامتی اور بقا کو کوئی خطرہ درپیش ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، میرے پاس جو معلومات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس کا فیصلہ تو حکومت کا کام ہے کہ کیا ان معلومات سے پاکیشیا کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نوابزادہ راشد بزنس کے سلسلے میں غیر ممالک آتے جاتے رہتے تھے۔ اس طرح ان کی دوستی ایکڈیمیا کے ایک شخص سے ہو گئی۔ اس شخص کا تعلق بھی بزنس سے تھا، اس کا نام فاسٹر تھا۔ ایک بار فاسٹر نے نشے میں آؤٹ ہو کر نوابزادہ راشد کو بتا دیا کہ وہ پاکیشیا میں ایک اہم منصوبے پر کام کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں 2 بار وہ پاکیشیا بھی جا چکا ہے۔ اس نے بتایا اس کا تعلق کنگز نامی ایک خفیہ بین الاقوامی تنظیم سے ہے، اور یہ تنظیم پاکیشیا سے ایک سائنسدان ڈاکٹر عظیم حسین کو اغوا کرنا چاہتی ہے۔ راشد نے فاسٹر کی اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی، کیونکہ نشے میں آدمی نہ جانے کیا کیا کہتا رہتا ہے، اور پھر وہ فاسٹر بھی نشہ اترنے پر یہ بات بھول گیا۔ لیکن نوابزادہ راشد کو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب ایک روز ڈاکٹر عظیم حسین ان کے والد سے ملنے آئے۔ وہاں انہیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر عظیم حسین ان کے قریبی عزیزوں میں سے ہیں۔ نوابزادہ صاحب کو فاسٹر کی بات یاد آ گئی تھی، چنانچہ انہوں نے اس کا ذکر ڈاکٹر عظیم حسین سے کیا تو ڈاکٹر عظیم حسین نے انہیں بتایا کہ وہ جدید میزائل کے ایک پروجیکٹ پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان کا کام تقریباً آخری مراحل میں ہے، اور انہیں بے حد خدشہ ہے کہ ایکڈیمیا اس پروجیکٹ کو ختم کرنے یا اس کا فارمولہ اڑانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے تو انہوں نے اس کا ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ اگر انہیں اغوا کیا جائے یا ہلاک کر دیا جائے تو فارمولہ محفوظ بھی رہے اور حکومت پاکیشیا تک پہنچ بھی جائے۔ لیکن انہوں نے اس بارے میں مزید کوئی بات نہ کی۔ البتہ نوابزادہ راشد نے انہیں کہا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھیں، اور پھر یہ ملاقات ختم ہو گئی۔ نوابزادہ صاحب اور میرے درمیان فون پر گفتگو ہوتی رہتی تھی، اور ہم اکثر دارالحکومت میں ملتے بھی رہتے تھے۔ نوابزادہ صاحب نے ایک بار خود ہی اس ٹائپ کی باتیں چھڑ جانے پر یہ بات مجھے بتائی تھی۔ پھر نوابزادہ صاحب کی موت کی اطلاع ملی، مجھے بے حد صدمہ ہوا، لیکن ظاہر ہے میں کیا کر سکتی تھی، خاموش ہو رہی۔ لیکن اب ڈیڈی کو ملنے والے فون سے مجھے یہ ساری بات یاد آ گئی ہے، اور میں یہی بات آپ کو بتانے کے لیے آئی ہوں، راہیلہ نے کہا۔ لیکن یہ بات آپ اپنے ڈیڈی کو بھی تو بتا سکتی تھیں، آپ نے انہیں یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ عمران نے کہا۔ ڈیڈی اور آپ کی والدہ کا مزاج اور سوچ ایک جیسی ہے۔ اگر میں ڈیڈی کو یہ بات بتا دیتی کہ میری نوابزادہ صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور فون پر بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے تو وہ مجھے یقیناً گولی مار دیتے۔ ان کے خیال کے مطابق تو ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، اس لیے میں ان سے یہ بات نہ کر سکتی تھی، راہیلہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جس نے آپ کے ڈیڈی کو اطلاع دی ہے اس نے درست کہا ہے؟ جی ہاں، کنگز نامی تنظیم کا وجود بہرحال موجود ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوابزادہ صاحب واقعی زندہ ہوں۔ اگر ایسا ہے تو میری درخواست ہے کہ آپ سیکرٹ سروس کو کہہ کر نوابزادہ صاحب کو بچا لیں، راہیلہ نے کہا۔ لیکن اس آدمی نے یہ کیوں کہا کہ وہ لوگ نوابزادہ صاحب سے کوئی فائل حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ ڈاکٹر عظیم حسین کی ریسرچ فائل نوابزادہ صاحب کے پاس ہے، جبکہ وہ ڈاکٹر عظیم حسین کے پاس ہونی چاہیے۔ نوابزادہ صاحب کا اس فائل سے کیا تعلق ہے؟ عمران نے کہا۔